دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں. فرمایا اسرع دعائیں اجابت، سب سے زیادہ جلدی، سب سے زیادہ جلدی دعا جو قبول ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ساری ہوتی ہیں، جلدی دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا جب غائب آدمی غیب کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. آپ نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. کیوں؟ ان سے کوئی پیسے لینے ہیں؟ نہیں، یہ دل کا جذبہ ہے، ایمان ہے. حضور کی حدیث ہے، میرے حضرت کے لیٹر پیڈ پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی. فرمایا الا لا ایمان لہ لمن لا محبت لہ، جس کے دل میں دوسرے بھائی کی، مسلمان کی محبت نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے. حضور نے فرمایا جب غائب بندہ غائب شخص کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے. اور دوسرا فائدہ بخاری شریف میں ہے، فرمایا اذا دعا المسلم لاخیہ، یہ بہت بڑی بات میں بتا رہا، میں بھی اس پر عمل کروں گا، کرتا ہوں. ابھی سے شروع کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا مانگتا ہے، رو رو کے مانگتا ہے، دعا مانگتا ہے اللہ ان کے جانوں کی سلامت رکھ، ان کے بال سلامت رکھ، ان کے بچوں کو سلامت رکھ، ان کو روٹیاں عطا فرما، سلام والوں کو. اتنے فون آ رہے ہیں، میں ابھی آخر میں بتاؤں گا. جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں یا اللہ فلاں کی بخشش فرما، جو چلے گئے ان کو صبر عطا فرما، جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں ان کے لیے اسباب پیدا فرما. میرے نبی کریم نے آپ کو ہمیں خوشخبری سنائی. میں کہتا ہوں کملی والے نے بڑا کچھ کیا، ہمیں قدر نہیں ہے، ہم بے قدرے ناشکرے ہیں. حضور نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ ڈیپیوٹ ہے، مقرر ہے، وہ کہتا ہے آمین. فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آمین. جو تو نے مانگا ہے آمین. کیا ہماری قبول نہیں ہوگی؟ اس کی تو آمین قبول ہے. وہ کہتا ہے آمین، اگلا جملہ، اور وہ فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلَهُ، جو چیزیں نعمتیں تو اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں شوق سے دعائیں مانگ رہا ہے، جن جن چیزوں کی اللہ اسے بھی عطا فرمائے، تجھے بھی عطا فرمائے. فائدہ کس کا ہوا؟ دعا مانگنے سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا؟ ان کو بھی کرم ہو ہی جائے گا، ثواب کا دامن بھر جائے گا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان اصل چیز. تو پہلا کام ہم نے کرنا ہے دعا، یہ ضروری ہے. ہر نماز میں کریں، خود کریں، بچوں کو ملائیں، جان کو موبائل ہی نہ دیکھتے رہے. تو جب آپ بھی نہیں مانگ رہے ہونا گڑے آپ کوئی نہیں مانگ جاتے، اسی نہیں کرنا ہے. نہیں، ان کو کبوتر نماز پڑھو، صدا فارغ کی دعا مانگو. آپ کی سوچ نہیں مانا جا سکتی جتنا نقصان ہو چکا ہے آپ کو پتہ چل جائے. میں نے بتایا کہ 250 مکان تمہارے قریب کی بستی میں گر گئے، پل ٹوٹ گئے، لوگ کو دکان تک جانا مشکل، کوئی سودے نہیں ان کے پاس. پہلا کام ہوا ہے. دوسری چیز حضور علیہ السلام کی حدیث سننے کی حدیثیں بڑی بہت بڑی سبقوں کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ کچھ حکومت کر رہی ہے، سندھ گورنمنٹ نے اپنا بجٹ سیز کر دیا اور کہا کہ یہ اب جتنے بھی نقصانات ہوئے ہیں ہم ان کی بحالی کے لیے اس بجٹ کو خرچ کریں گے. کتنا خرچ ہوتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، گورنمنٹ کا پہلا فرض ہے
کیونکہ حکومت ماں باپ کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے ماں باپ اولاد کا خیال رکھتے ہیں، حکومت کا پہلا فرض ہے۔ حضور کی حدیث بڑی کمال کی، ایسا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق سے ارشاد فرمایا۔ جب حدیث شروع کی تو وہ جملہ سب سے پہلے حضور نے کہا، اور جب وہ حدیث ختم کی تو پھر اسی جملے کو حضور نے دوبارہ کہا۔ یعنی میں آپ کو ایسا جملہ سنا رہا ہوں کہ حدیث کی ابتدا میں بھی حضور نے وہ کہا، اور اس حدیث شریف کی انتہا میں بھی حضور نے وہ جملہ کہا۔ درمیان میں 4 لوگوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے حکمران کا ذکر کیا۔ حکمران ذمہ دار ہے مشکلات کو حل کرنے کا۔ نمبر 2 گھر کا سربراہ، نمبر 3 گھر والی عورت، نمبر 4 کہ تمہاری دکانوں میں ملازم ہوتے ہیں، ہم دفتر میں ملازم ہیں، سب کا نام لیا۔ بس یہ 4 تو نہیں، جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے شروع میں اور حدیث کے آخر میں سرکار نے فرمایا، وہ جملہ یہ ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ لوگوں، یہ 4 لوگ ذمہ دار نہیں ہیں، حضور کی امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ تو اس موقع پر اٹھے اور اپنے فرض ادا کرے۔ ہر فرض، نماز ہر ایک پر فرض۔ جی اس ٹائم مشکل کی گھڑی میں ساتھ دینا، جتنی ہو سکے، یا 1 روپیہ ہو سکے، 5 روپے، 1000 نہیں کرو گے پوچھے جاؤ گے، عذر نہیں ہوگا۔ ہم نے قبروں میں جانا ہے، ہمارے ماں باپ چلے گئے، اور میں نے حدیث میں پڑھا ہے قیامت کی سخت دھوپ میں، جہاں گرمی ہے تو اے سی میں آپ بیٹھ گئے، پنکھے چلا کے بیٹھ گئے، چلر کے آگے بیٹھ گئے، درخت کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، ہوا کے بادلوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ میرے نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کی دھوپ سے وہ شخص بچے گا جس نے صدقہ کیا ہوگا۔ صدقہ مومن کا صدقہ اس کے اوپر چھتری بن جائے گا، اس کا سایہ آپ کا دیا ہوا، برادران آپ کا دیا ہوا۔ اس لیے اپنا جو کچھ کر سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کرو گے اللہ کو بحال کر دے گا، مگر آپ رہ جاؤ۔ آپ کو یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ان کا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے، ان کے صبر کا امتحان ہے، آپ کے شکر کا امتحان ہے۔ ان سے لے کر ان کو آزمایا جا رہا ہے، آپ کو دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ آپ کا میرا بھی امتحان ہے۔ آخری بات، اللہ اکبر، میرے برادران، سب سے بڑی یہ حدیث شریف بڑی قیمتی حدیث ہے، اپنے دلوں میں اتارنے، اپنے جذبے میں دل میں اتارنے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء، تعرف الی اللہ فی الرخاء۔ جب نارمل حالات، جب پریشانی نہ ہو، جب دکھ نہ ہو، جب سیلاب نہ ہو، جب مکان سلامت، دکان سلامت، صحت سلامت، 3 ٹائم کا کھانا آ رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا میرے 25 پلاٹ ہیں، اللہ اس کو اور دے۔ کتنے پلاٹ ہیں؟ 25۔ میں نے پہلے بتایا تھا، ایک دوست کہہ رہا تھا 80 سارے نے مل کے 92,000 کا ناشتہ کیتا ہے معذرت کے ساتھ۔ کتنے ہزار کا ناشتہ؟
امتحان ہے۔ الحمدللہ وہ بھی ٹیم اختیار ہو رہی ہے جانے کو وہاں متاثرین کو سنبھالنے کے لیے، وہ ٹیم وہاں جا رہی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعارف الی اللہ فی الرخاء، جب بندے کو صحت ہو، جب بندے کو تندرستی، خوشحالی ہو، پیسہ ہو، فراوانی ہو، سب کچھ سلامت ہے، کاروبار سلامت ہے، پیسہ موجود ہے، پیسہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی قرضہ نہیں ہے، بڑے نارمل حالات ہیں، بالکل صحیح چل رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگوں اس خوشحالی میں رب کو یاد رکھو، اس خوشی میں رب کو یاد رکھو، اس خوشی میں ہاتھ جھکائے رکھو، اس خوشی میں آنسو بہاؤ، اس خوشی میں عبادت کرو۔ فرمایا تعارف الی اللہ فی الرخاء، جب تم خوشی اور تندرستی میں اپنے رب کو نہیں بھولو گے، فرمایا یعرفک فی الشدۃ، جب تم پر پریشانی آئے گی پھر رب تمہیں رحمت کے آغوش میں لے، وہ وہ کہے گا اس نے مجھے خوشحالی میں نہیں بھولا تھا، یہ تندرستی میں مجھے نہیں بھولا تھا، یہ مجھ سے ہی مانگتا رہا، اس نے میری نافرمانی نہیں، یہ مجھے ہی پکارتا رہا، میرے آگے ہی روتا رہا، خوشحالی میں یہ مجھے نہیں بھولا۔ حضور نے فرمایا یعرفک فی الشدۃ، جب تم پر کوئی کڑے حالات، مشکل حالات، بیماری کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، دکھ کی صورت میں، مسائل جب تم پر آئیں گے، یعرفک، پھر اللہ پاک اپنی رحمت کی چادر سے تمہیں ڈھانپ لے، یعرفک فی الشدۃ۔ سو میرے برادران، ہم سب کو ان تین احادیث دوبارہ دعا مانگنی ہے۔ ایک دوسرے نمبر پر ہم نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم نے ان دکھی لوگوں کی امداد کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ الحمدللہ جو میں آخر میں اعلان کر رہا ہوں، پچھلے ایک ہفتے میں کم و بیش 70 خاندانوں کو 70 فیملیز کو الحمدللہ سپورٹ کی جا چکی ہے۔ 70 خاندان، یہ رات چلڈرن ہسپتال میں ایک بچی بہت دور ہمارے گاؤں سے آئی تھی، اس کو برین ٹیومر تھا، بیچاری ایکسپائر ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو خوشیاں دے، انہوں نے جا کر اس کو سارا سپورٹ کیا اور ایمبولینس کرا کے اس کو گھر منتقل کیا۔ الحمدللہ اب نئی ٹیم اگلے ہفتے پھر جا رہی ہے۔ بڑی بڑی دکان والے دوست بیٹھے، ملازم بیٹھے، یار کچھ نہ دو، 100 روپیہ دیں نہ دیں، ہم تو کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا خود اس میں شامل ہے، حافظ محمد سعید خود جائے گا، ابھی اس کا فون آیا۔ الحمدللہ 75 فیملیز کو ہم جتنا بھی ہو سکتا تھا ان کو راشن دے چکے، کوئی 3-3.5 لاکھ کا دے چکے۔ اب ہم اگلے ہفتے پھر ٹیم جائے گی جہاں مکانات گر گئے، اب ہم بڑا پیکج لے کر لوگوں کو ساتھ ملا کے بڑی بڑی فیکٹری میں سے گرافتے کر رہے ہیں، آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، آپ انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ دیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جہاں تو تمہارے پلاٹ پر قبضہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تم باہر گئے پچھو قبضہ ہو گیا جی، فرمایا نا جو مجھے دو گے نا، جو مجھے دو گے، قبر میں جتنے مرضی سال گزار کیا ہوگے، جب میرے پاس ہوگے تو میں تمہیں دیا ہوا تمہارے سامنے رکھ دینا۔ تجدوہ عند اللہ، تم وہ سارا کچھ اپنے رب کے ہاں پالو گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن میں بھی یاد کروں گا یا رب میں نماز کے لیے جاتا تھا، میں نے متاثرین سیلاب والوں کو اتنے پیسے دیے تھے، کچھ یاد کرے گا بندہ، آپ بھی یاد کریں گے یار ہم نے شکر الحمدللہ کسی کے کام آ گئے تھے۔
ہم نے کس نے خود کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا سے غریب پر اللہ تعالی ہمیں اس مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور ان کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین